بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درود پاک پڑھنے کی برکات ایسی ہیں کہ ان برکات سے کوئی بھی محروم نہیں رہ پاتا۔ درود پاک دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی اور سیکرٹ ہے، یعنی دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا سیکرٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور درود پاک کی برکات کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند افراد حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ سرکار، اس فرد نے میرا اونٹ چرا لیا ہے۔ لہذا الزام لگانے والے فرد نے سرکار کی بارگاہ میں 2 گواہ بھی پیش کر دیے اور ان گواہوں نے یہ گواہی بھی دے دی کہ ہاں سرکار، اسی فرد نے اس کا اونٹ چوری کیا ہے۔ لہذا گواہوں کے بیانات سننے کے بعد سرکار نے اس فرد کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جس پر اونٹ چوری کا الزام تھا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار کی ذات مبارک کو تو ساری سٹوری کا پتا تھا کہ کس نے اونٹ چرایا، اونٹ کس کا تھا اور کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہاں سرکار کی ذات مبارک نے ایک خاص حکمت عملی اختیار فرما کر متعلقہ فرد کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اب یہ خاص حکمت عملی کیا تھی، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ کے آخر پر ہوگا۔ تو ناظرین، جیسے ہی سرکار نے اونٹ چوری کے الزام میں ملوث فرد کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو اس فرد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میں بھلا چوری کیسے کر سکتا ہوں؟ میری بے گناہی کے بارے میں آپ اس اونٹ سے ہی پوچھ لیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ماننے والے کو چوری کے الزام سے باعزت بری کرنے کے لیے اس اونٹ کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ اے اونٹ، میں کون ہوں اور تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اونٹ سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اونٹ کو زبان عطا فرما دی اور اونٹ نے آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اونٹ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدعی اور دونوں گواہ منافق ہیں اور میرا مالک بے گناہ ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے ماننے والے کی بے گناہی کو اپنی حکمت عملی اور معجزہ سے ثابت فرما دیا۔ اب اس واقعہ میں دوسرا اہم سیکرٹ اللہ کا حکم ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، اور اس حکم کا اندازہ آپ کو انشاءاللہ اس واقعہ کے آخر میں سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا جب اونٹ کے اصلی مالک کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اب یہاں بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری سوچ، ہمارے ارادے اور ہمارے ہر عمل کو سمجھتے اور جانتے ہیں، لیکن یہاں سوال کرنے کا مقصد ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لہٰذا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس عمل کی برکت نے تجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی تو اس پر اس فرد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بڑا عمل نہیں، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر قائم رہو، اللہ کی ذات تجھے جہنم سے بھی اسی طرح بری فرما دیں گے جس طرح آج تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری فرما دیا۔ ناظرین، اس واقعہ کا حوالہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، بیان کیا گیا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے
اور کم از کم 10 مرتبہ تو لازمی ہمیں ہر روز درود پاک پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کو آپ کی تمام حاجات بھی حاصل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات بھی آسان ہوگی، اور بگڑے ہوئے مقدر بھی انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں اور درود پاک کی برکت سے سنور جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی کا عربی فریم نقش بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کی جان، مال، اولاد، گھر، کاروبار، صحت اور کامیابی، ہر قسم کے دشمن، نظر بد، جادو، جنات، سایہ، حادثات، بیماری اور ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ 3D نقش درود ابراہیمی کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، لہٰذا انٹرسٹڈ افراد آمنہ بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔